كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آج ایک جگہ بیان کے لیے گیا ہوا تھا ظہر کے بعد، ابھی تک وہیں مصروف تھے۔ جس جگہ بیان تھا وہ گاؤں گندھارا تہذیب کا 1000 قبل مسیح پرانا شہر آباد تھا۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی اس کے آثار کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگوں کے وہاں پاؤں ہیں، یا وہ جو اس تہذیب کی جو چیزیں موجود ہیں ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے نا، قوم عاد، قوم ثمود، یہ اتنی طاقتور قومیں تھیں کہ بڑے بڑے درختوں کو، یہ جس طرح معصوم بچے کو بندہ بغل میں اٹھاتا ہے نا، یوں کر کے وہ اٹھا لیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں دیکھتے تم، ان گزشتہ قوموں کا ذکر کرتے ہیں، ان کو نہیں دیکھتے، کتنے مضبوط لوگ تھے وہ۔ التی لم یخلق مثلها، آج کیا نیو سٹی آباد ہے، آج کیا بحری آباد ہے، آج کیا سوسائٹیاں بنی ہیں، آج کتنے بڑے بڑے ادارے بن گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے شہر پہلے نہیں بنے کبھی، نہ بنا سکتے ہیں آپ لوگ، ایسے بنائے تھے انہوں نے۔ اس کی مثالیں تو یہ لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، یہ ٹیکسلا اتنا بڑا شہر تھا 1000 سال قبل مسیح کی تاریخ میں، اتنا قدیمی شہر تھا کہ 10-12 کلومیٹر یا اس سے بھی کہیں زیادہ اتنے گھر ملے ہوئے تھے آپس میں کہ ایک گھر کی چھت پہ جب بندہ سفر کرتا تھا تو آخری گھر تک 10-12 کلومیٹر تک ایسے گھر جڑے ہوئے تھے۔ یعنی خود ہم نے اپنے گاؤں کے اندر بھی ایسے گھر دیکھے ہیں، جب کچے مکانات ہوتے تھے تو ایسے ملے ہوتے تھے، یعنی پورے گاؤں کے لوگ، بعض گھروں کے تو دروازے نہیں ہوتے تھے، سیڑھیاں لگی ہوتی تھی، وہ سیڑھی سے چڑھ کر اوپر جا کر، یعنی خود ہم نے ہمارے گاؤں میں بھی ایسے گھر بہت تھے۔ تو اتنا بڑا شہر، اتنے بڑے شہر لوگوں نے بسائے تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے، ان کے حساب سے تو ہم ہیں کیا چیز، ہم کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اس جہان میں عبرت کے نمونے ہیں، یہ سارے عبرت کے نمونے کہ اتنی طاقتور قوموں کو، اتنی طاقتور قوموں کو، اگر کوئی آپ میں سے گیا ہو ان علاقوں میں، دیکھا ہو آپ نے یہ جو سرکپ ہے اور اس کے ساتھ جو اندر کر کے کتنی بڑی ایک سوسائٹی ہے اس زمانے کی، اس زمانے کی جو سوسائٹی ہے، اس کے اندر جو پتھر رکھے گئے ہیں، آج اگر چائنا والے سرنگیں بناتے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، جدید مشینریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ کس طاقت نے ان کو کاٹ کے رکھا تھا، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر پتہ نہیں کیسے اٹھا کے لائے گئے تھے، اور ان سے کیسے کیسے گھر تعمیر ہوئے، کیسے کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب بنائے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہماری عبرت کے لیے قرآن میں پہلے بیان کی ہوئی ہیں، یہ قرآن میں یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی طاقتور قوموں سے موت نے نمٹا، موت نمٹی ان کے ساتھ، اور آج ان کے نشان بھی نہیں۔ کیا حال ہوا آج؟ تو ہم سب کو ان چیزوں سے، میں تو آج جا کے عبرت ہی سوچتا رہا سارا وقت، عبرت سوچتا رہا کہ کتنی بڑی عبرت ہے یہ ساری چیزیں۔ آج دیکھیں ہم ہیں، آج ہم نہیں ہیں، کل کوئی اور ہے، پھر کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ اس طرح خدا نے کتنے کتنے لوگوں کو پالا، بنایا، بڑا کیا اور مارا، اور ان کی نشانی ختم ہو گئے۔ تو اسی جہان میں ہم بھی ہیں، کچھ عرصے بعد ہمارے نشان بھی ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔
یہ کیا مضبوط بلڈنگیں ہیں، ان سے بڑی بڑی مضبوط بلڈنگوں کے نشان اللہ نے مٹا دیے۔ کیا شہر ہیں، اس سے بڑے بڑے شہر اللہ نے غرق کر دیے۔ وہ ہر شخص کو اللہ کا سامنا کرنا ہے، اپنا احتساب ہر وقت جاری رہے، اپنا احتساب جاری رہے کہ مجھ پر کچھ مصیبتیں باقی ہیں، بھی مجھ پر مصیبتیں باقی ہیں۔ موت، نزع کا عالم، نزع کی کیفیت، ملک الموت کو دیکھنا، موت کے وقت کی پیاس، جی خاتمہ ایمان پر ہونا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ کئی ہم روتے ہیں نا اپنے محسنوں کو یاد کر کے، ماں کو یاد کرتے ہیں، باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، آئے ہم سے بچھڑ گئے۔ حقیقت میں وہ بڑی بڑی مصیبتوں سے آزاد ہو گئے، وہ تو آزاد ہو گئے ہیں، ابھی ہم پہ وہ مصیبتیں باقی ہیں۔ جی نزع کے جو عالم ہے نا، موت کے فرشتے کو دیکھنا، اور ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سب نے دیکھنا ہے، ہم سب نے دیکھنا ہے، وہ وقت باقی ہے ابھی، براہ راست فیس کرنا ہے ہر شخص نے اس کو۔ نیک کس طرح فیس کرے گا اور بد کس طرح اس کو دیکھے گا، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس فرشتوں کی جن کا کام صرف روح نکالنا ہے، اور روح کو کیسے نکالتے ہیں؟ توڑ موڑ کر۔ سیدنا عمر سے پوچھا کسی نے کہ امیر المومنین یہ والنازعات غرقا جو ہے، روح کو کیسے توڑا جائے گا؟ انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا دیکھو یہ میرے پاس ریشمی چادر ہے، میں دیکھو اس ریشمی چادر کو خاردار جھاڑی میں پھینکتا ہوں، اب جھاڑی میں پھینک کر میں اس کو کھینچوں گا، جس طرح اس چادر کی ایک ایک تار نکل کر اس چادر کو بے رونق کر دے گی، اس کا سارا حسن ماند پڑ جائے گا، ختم کر دے گی، جس طرح یہ چادر ہے، جس طرح یہ ٹوٹ گئی ہے، اس طریقے سے روح ٹوٹ کے نکلتی ہے، اس طرح روح ٹوٹ کے نکلتی ہے۔ یہ کیفیت روح کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اللہ وہ وقت سب پہ آسان فرمائے۔ موت آسان کرنی ہے تو اس کے لیے چند کام چھوڑنے پڑیں گے۔ شعوری گناہ چھوڑنے ہیں، جان بوجھ کے جو گناہ ہے، سود، حرام خوری۔ کچھ دیندار لوگ ایسے ہیں جو سخت قسم کے گناہ مبتلا ہیں، ان میں یہ بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں محروم رکھتے ہیں، وراثت نہیں دیتے۔ وراثت کھا کر، حرام کھا کر، سود کھا کر نہ حج ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ عمرہ ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے۔ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات، یہ تو طیب اعمال سے ہیں۔ اب جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ بھی طیب نہیں ہے۔ اب سود ہے، پر دادا نے وراثت میں نہیں حصہ دیا، وہ حرام ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ موت کیسے آسان ہوگی؟ اس گردن پہ تو کئی حق پڑے ہوئے ہیں بھی، کتنے حق پڑے ہوئے، کتنے لوگ پڑے ہوئے، والنازعات غرقا۔ اس لیے ایک تو کمیاں سب انسانوں میں ہیں، کوئی آدمی پاک نہیں ہوتا اس طرح، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک وصیت اپنی ضرور لکھا کریں، جو موت سے پہلے اس کی تشہیر ہو جائے، موت کے وقت تشہیر ہو جائے اس کی۔ جن جن لوگوں کے ساتھ زندگی میں تعلق رہا، واسطہ رہا، اور خاص طور پر وہ اقارب جن کے حقوق وابستہ ہیں، ان سے معافی تلافی لازمی ہو، تاکہ یہ جو والنازعات غرقا والا قصہ ہے یہ سکھل ہو جائے، آسان ہو جائے۔ دینداری کے تقاضے ہم سمجھے ہی نہیں ہیں، دین ہم نے خواہش کے تابع کیا ہے، دین ہم نے مرضی کے تابع رکھا ہوا ہے، اور مرضی کے تابع کو دین نہیں کہتے، مرضی کے تابع دین نہیں ہے، بلکہ مرضیات کو دین کے تابع کرنا ہے۔ دین کیا چاہتا ہے؟ میرے بیٹے نے کل مجھ سے پوچھا کہ دین میں اور علم میں کیا فرق ہے؟ دین میں اور علم میں
کیا فرق ہے؟ میں کہا بتاؤ کیا فرق ہے؟ علم نام ہے معلومات کا، معلومات ہر ایک کو ہیں۔ پٹواری زمینیں تقسیم کرتے ہیں، پٹواریوں سے زیادہ معلومات ہیں کسی کو؟ جی، تقسیم کا مسئلہ جتنا پٹواریوں کو آتا ہے ولیوں کو بھی نہیں آتا۔ یہ ہے معلومات، علم نام ہے معلومات کا، دین نام ہے اس کا جو زندگی میں آ گیا، جو آپ کی زندگی میں آ گیا وہ دین ہے، جو زندگی میں نہیں آیا وہ معلومات ہیں، معلومات ہیں، وہ ہر ایک کو ہیں۔ اس لیے موت کو آسان کرنے کے لیے، موت کو آسان کرنے کے لیے کوئی شعوری طور پہ حرام نہ کھائیں، جان بوجھ کر حرام نہ کھائیں۔ یہ بینکوں میں جو لوگ پیسے رکھتے ہیں سودوں پر، زندگی کے بیمے کراتے ہیں، جی، وراثت میں محرومیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ ذکر میں کدھر سے مزہ آئے گا؟ نماز میں دل نہیں لگتا جی، تلاوت میں دل نہیں لگتا جی، فلاں میں دل نہیں لگتا، فلاں میں دل نہیں لگتا۔ یہ حرام کی ایک نحوست ہے، ایک اثر ہے اس کا۔ اس پروگرام تک پہنچنے کے لیے نا آج کل دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کہتے ہیں جی انٹرنیٹ کے اندر فلاں تک رسائی کے لیے اتنی غلطی کرو تو بس آپ اتنے قریب ہوتے ہو لیکن آپ نہیں پہنچ سکتے اس پروگرام تک۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس نظام کو پورا سمجھنا ضروری ہے کہ معرفت الہیہ کے لیے کیا چیزیں چاہیے، اور خدا والا بن جائے آدمی، اللہ والا بن جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تو شخص کے دوست ہوتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی گھبراتے پھرتے ہیں وہ جادو سے مار دے گا، کوئی وہ جن کھا جائیں گے، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا۔ یہ مومن کی باتیں نہیں۔ اچھا امریکہ بڑی طاقت ہے تو روس بڑی طاقت ہے تو فلاں یہ کر دے گا تو فلاں وہ کر دے گا، یہ سب کی سب ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے دل میں اللہ نہیں ہے، جن کے دل میں اللہ نہیں ہے، اور اللہ اس دل کی قرارگاہ بنتے نہیں ہیں جس دل میں خدا کی نافرمانی ہو۔ تو والنازعات غرقا، موت کو آسان کرنے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو ہم آنکھیں بند کر کے ذکر کرتے ہیں نا، مراقبہ، اللہ کا نام لینا، اللہ اللہ۔ ہمارے طریقے میں تسبیحات کم ہیں، وظیفے کم ہیں، بس دل کا پڑھنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ موت کا کوئی پتہ نہیں کس حال میں آئے گی۔ آپ کے پاس تسبیح نہیں، اگر موت آ گئی پھر تو جب تک تسبیح ہوگی پھر ذکر کریں گے آپ۔ یعنی اب ان ممنوعات سے آپ بچیں اور پھر آپ دل پہ محنت رکھیں۔ جب دل پہ محنت ہوگی تو دل اللہ کے نام سے جاری رہے گا، جب مرضی موت آ جائے، بندہ غافل نہیں مرے گا۔ شاہ جی دکان میں سودا بیچ رہے نا، دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا جی، ایک دفعہ حضرت اخبار پڑھ رہے سبحان، مظاہر ایسے لگتا ہے جیسے اخبار پڑھی جا رہی ہے اور توجہ ڈال رہے ہیں، پڑھتے اخبار ہیں۔ مومن کا دل کب غافل ہوا اخباریں پڑھ کر؟ مومن کا دل کب غافل ہوا کوئی چیزیں پڑھ کر دیکھ کر؟ ہاں جی، میرے سامنے ایک ساتھی نے کہا حضرت بس اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ اللہ کا نام دل سے لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے ہو جاتے ہیں، آپ کی موت آسان ہے، پھر آپ کا اخیر وقت آسان ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ اہتمام رکھیں اس بات کا کہ اپنا احتساب ہو، اپنا محاسبہ ہو، نہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی کیا کرتے ہیں، چاچا کیا کرتا ہے، ماما کیا کرتا ہے، اس نے نہیں کیا میں ایسا کیوں کروں۔ میں نے خود اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا اپنا مسئلہ ہے۔ کسی کے غم کو اللہ نے متوجہ نہیں کیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، انفسکم، اولاد بعد میں ہے، پہلے میں خود ہوں۔ ہمارے ماں باپ مر گئے، ہم نے جو تیر مارے ان کے پیچھے، یہ انہیں پتہ ہی ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کیا۔ مالدار تھے تو کہتے تھے جی بس جی بہت نیکی کام کریں گے، آج یہ کریں گے وہ کریں گے،
تھوڑا سے ٹائم دیں گے، یہ کریں، گئے مر گئے، گئے مر گئے۔ انہوں نے پتہ نہیں ہمارے لیے کتنے کتنے دنیاوی غم سوچے تھے کہ ان کی یہ ترقی ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اب ہم نے اس ترقی کا صلہ انہیں کیا دیا ہے؟ کبھی دعا بھی کی ہے، قبروں پہ بھی گئے ہیں، کوئی سال ثواب کیا ہے؟ یہی انجام ہمارا ہے۔ اچھا، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم بعد میں ہے، پھر اپنے بچوں کو بچاؤ، امت کو بچاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ہم پہ یہ تو فضل بہت بڑا کیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کافروں کا بھی غم کرو، یا اللہ یہ آگ میں جلتے رہیں گے، یہ تو ساری زندگی کے لیے آگ میں جلیں گے، مسلمان پھر جل کے باہر آ جائے گا، لیکن نہ جانے وہ جلنے کا زمانہ کتنا ہوگا۔ تو قوا انفسکم، بچائیں اپنے آپ کو۔ تو بڑی مصیبت ہم پر روح نکلنے کی باقی ہے، ابھی خاتمہ ایمان کی باقی ہے، خاتمہ ایمان کی، موت کے وقت کی پیاس، نزع کی سختی، یہ وہ سارے مناظر ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت یہ دعا کیا کریے، اللہ میری موت آسان کرنا۔ جی، مر جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ کومے میں پڑا رہے، کتنا عرصہ، خود بھی آزمائش میں، بچے بھی آزمائش میں، اولادیں بھی آزمائش میں، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ یہ وقت اس سے پناہ مانگنی چاہیے، غافل زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کا واقعہ ہے، یہ میرا واقعہ ہے۔ یہ بیمار کو تو، یا بیمار یا اس کو بیہوش کو تو نہیں پتا کہ پچھلے لوگ کتنی آزمائش میں ہو گئے، پھر کتنی زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے روز کے حساب سے یہ اندازہ کرنا چاہیے، روز حساب کرنا چاہیے، رات سونے سے پہلے غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اور استغفار پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ کر سونا چاہیے۔ سوتے وقت بھی کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ کئی دفعہ آدمی سوتے سوتے سو جاتا ہے، پھر اٹھتا نہیں ہے، جی، سوتے سوتے سو گیا پھر اٹھا نہیں ہے۔ معافی تلافی کر کے سونا چاہیے، معافی مانگ کے اللہ سے سونا چاہیے۔ اور جن کے معاملات ہیں ابھی نہیں ہیں، ان کی نیت کی ادائیگی کے لکھ کر جائے، واپسی کی نیت کر کے جائے، تھوڑے تھوڑے واپس کر کے جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص پر کوئی کسی کا بوجھ ہو اور وہ اللہ کی نیت کر لے میں واپس کروں گا، اللہ اس کے ثواب پورے کریں گے، اس کے لیے اسباب پورے کریں گے اس کے، نیت ہی نہ ہو، پرواہ ہی نہ ہو، خیال ہی نہ ہو۔ اس کے بعد جب آپ کے اعمال ہوں گے، میرے اعمال ہوں گے، بڑے طاقتور ہوں گے۔ اس میں مسلمانوں کے اجتماعی طور پہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، مذہبی لوگوں کے اور زیادہ معاملات خراب ہیں۔ مذہبی لوگوں پر ایک نماز کا طریقہ کھل گیا ہے، چلو جی گناہ گار ہیں تو مہینے میں روزہ لگائیں گے، پہلے قدم پہ اللہ 49 کروڑ لکھیے دیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اس خوشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا کسی اور خوشی میں پڑا ہوا ہے، تیسرا کسی اور خوشی میں۔ دین اللہ نے اپنے محبوب پر مکمل کیا ہے، اور ضابطہ حیات دے کر گئے ہیں وہ کہ یہ دین ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو ہر آدمی کو علم ہے، اس کو دین بنانا ہے۔ دین کیا ہے؟ جو زندگی میں آ گیا، بس۔ پتہ کس کو نہیں ہے؟ پتہ کس کو نہیں ہے؟ یہ آج کل موبائلوں نے کون سی چیز چھپائی ہوئی ہے؟ دنیا جہان کا مسئلے کتابوں میں پہلے ہمیں ایک مسئلے کے لیے پورا مہینہ سوچتے تھے کہ کس کتاب میں ملے گا، کس میں ملے گا۔ ابھی صرف ایک کوڈ لکھ کے ڈالو تو 1000 مسئلے نکل آتے ہیں آگے سے، سب مفتی بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کو مسئلے پتہ ہیں۔ اس لیے اللہ کو حاضر سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے حقوق، معاملات، عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ اور ذکر میں یہ جو ہمارا مراقبے کا طریقہ ہے، ذکر کا، اللہ اللہ اللہ، اس کو حرز جاں بنا کے وظیفے کو اٹھتے بیٹھتے کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ درود شریف بہت کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، ذکر کے علاوہ یہ عبادت ایسی ہے نا، یہ پڑھتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ باقی بیان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، اس عمل کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن درود کے بارے میں پکی بات ہے، یہ پڑھتے ہی قبول ہوتا ہے، پڑھتے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ سب کو بخش، سب کے ماں باپ کو بخش، اللہ سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اللہ غیب کی سے پوری فرما. یا اللہ مسجد کا یہ ہمارا کام کل سے شروع ہو رہا ہے، یا اللہ ہماری ضروریات غیب سے پوری کر دے. اللہ سیمنٹ کا انتظام کر دے، یا اللہ شٹرنگ کا انتظام کر دے، ضروریات کو پورا کر دے. یا اللہ جتنے دوست فکر مند ہیں، متوجہ ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما دے، آسانیاں پیدا کر دے. یا اللہ غیب کے خزانے متوجہ فرما دے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم.